محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستیلی ماں نے یتیم بچی کو سخت سردی میں گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ میرے بیٹوں کے حصے کی جائیداد میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ بچی رات بھر مسجد کی سیڑھیوں پر ٹھٹھرتی رہی۔ صبح امام مسجد نے دروازہ کھولا تو بچی جم چکی تھی۔ اس کی مٹھی میں ایک کاغذ تھا۔ امام صاحب نے پڑھا تو پورے گاؤں کو اکٹھا کر لیا۔ جب ستیلی ماں وہاں پہنچی تو نعش دیکھ کر پتھر کی ہو گئی، کیونکہ جنوری کی یخ بستہ اور ہڈیوں میں اتر جانے والی سرد رات اپنے جوبن پر تھی۔ آسمان پر تارے بھی جیسے سردی سے ٹھٹھر کر ماند پڑ چکے تھے اور پورے گاؤں پر موت کا سا سکوت طاری تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہوائیں سرگوشیاں نہیں کرتی بلکہ بیان کرتی ہیں کوہر کی۔ ایک موٹی چادر نے کچی گلیوں، درختوں اور مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جیسے قدرت نے اس بستی کی بے حسی کو سفید کفن پہنا دیا ہو۔ مسجد کے مینار دھند میں کہیں گم تھے اور صرف فجر کی اذان کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس خاموشی کو توڑا جا سکے۔ مسجد کے پیش امام مولوی عبدالحق، جو پچھلے 40 سال سے اس گاؤں میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اپنی عادت کے مطابق تہجد کے وقت بیدار ہوئے۔ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں سردی کی لہر دوڑ گئی جب انہوں نے بستر کی گرمائش کو چھوڑا۔ وضو کے لیے لوٹا اٹھایا تو پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ ان کے منہ سے نکلنے والی ہر سانس دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے وضو کیا اور لالٹین جلا کر مسجد کے حجرے سے باہر نکلے۔ ان کا ارادہ صحن سے گزر کر مسجد کے مرکزی دروازے کو کھولنے کا تھا تاکہ نمازیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ صحن میں قدم رکھتے ہی خشک پتوں کے چرچرانے کی آواز آئی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ لالٹین کی روشنی لرزنے لگی۔ مولوی صاحب نے اپنی چادر کو کس کر خود پر لپیٹ لیا اور آہستگی سے مرکزی گیٹ کی طرف بڑھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج یہ دروازہ کھلتے ہی ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ جیسے ہی انہوں نے لکڑی کے بھاری دروازے کی کنڈی کھولی اور کواڑ کو باہر کی طرف دھکیلا، ان کی نظر نیچے سیڑھیوں پر پڑی اور ان کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل کر وہیں گھٹ گئی۔ لالٹین ان کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ سامنے سیڑھیوں کے پتھریلے فرش پر ایک چھوٹا سا وجود یوں سمٹا ہوا پڑا تھا جیسے دنیا کے تمام دکھوں نے اسے نچوڑ کر وہاں پھینک دیا ہو۔ وہ ایک بچی تھی جس کی عمر بامشکل 10 یا 11 سال رہی ہوگی۔ اس نے پھٹی پرانی شال اوڑھ رکھی تھی جو اس شدید سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہرگز کافی نہیں تھی۔ اس کا جسم یوں اکڑا ہوا تھا جیسے وہ گھٹنوں میں سر دے کر سردی سے بچنے کی آخری کوشش ناکام کر رہی ہوں۔ مولوی عبدالحق کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ تیزی سے جھکے اور لرزتے ہاتھوں سے بچی کے کندھے کو ہلایا۔ بیٹی، اے بیٹی۔ لیکن جواب میں صرف ہوا کی سائیں سائیں سنائی دی۔ انہوں نے بچی کا چہرہ اوپر کیا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ چہرہ جو کبھی پھول کی طرح شاداب ہوگا اب نیلگوں پڑ چکا تھا۔ آنکھوں کے کونے میں جمے ہوئے آنسو موتیوں کی طرح برف بن چکے تھے۔ ہونٹ نیلے اور بھنچے ہوئے تھے اور اس کی کھلی آنکھوں میں ایک ایسا ویرانہ تھا جو دیکھنے والے کی روح تک کو زخمی کر دے۔ وہ مر چکی تھی۔ گاؤں کی بے حسی اور اپنوں کے ظلم نے اسے اس دہلیز پر لا کر مار دیا تھا جہاں سے لوگ زندگی کی دعا مانگتے آتے ہیں۔ مولوی صاحب نے بے اختیار اس کی نبض ٹٹولی۔ زندگی کی کوئی رمق باقی نہ تھی۔ ان کی نظر اس مٹھی پر پڑی جو سختی سے بند تھی۔ اس ننھی سی مٹھی میں ایک کاغذ کا ٹکڑا بھینچا ہوا تھا۔ شاید یہ اس کی زندگی کا آخری سہارا تھا، یا شاید کوئی فریاد جو وہ مرتے دم تک کسی کو سنانا چاہتی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کاغذ کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن انگلیوں کی گرفت موت کی سختی کی وجہ سے اتنی مضبوط تھی کہ وہ اسے چھڑا نہ سکے۔ انہوں نے فی الحال اسے وہیں چھوڑ دیا۔ ان کے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
دکھ، غصہ اور ندامت کے ملے جلے جذبات نے ان کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ وہ سیدھے مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی طرف گئے۔ یہ وقت اذان کا نہیں تھا، لیکن یہ وقت اس سے بھی زیادہ اہم اعلان کا تھا۔ انہوں نے مائک آن کیا۔ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور سانس پھول رہی تھی۔ اے بستی والو، جاگ جاؤ، اللہ کے واسطے جاگ جاؤ۔ تم اپنے گرم بستروں میں سو رہے ہو اور یہاں خدا کی رحمت سردی سے ٹھٹر کر مر گئی۔ مسجد کے دروازے پر ایک یتیم بچی کی لاش پڑی ہے۔ اگر تم میں ذرا سی بھی انسانیت باقی ہے تو مسجد میں آ جاؤ، دیکھ لو ہم نے مل کر کیا ظلم کیا ہے۔ یہ اعلان کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ فجر کے وقت ایسی المناک خبر نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگ جو ابھی نیند کے خمار میں تھے ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے بیٹھے۔ کسی نے چادر اٹھائی تو کسی نے بغیر جوتے پہنے مسجد کا رخ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کے باہر ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ ہر آنے والا شخص سیڑھیوں پر پڑے اس ننھے وجود کو دیکھ کر ٹھٹک جاتا۔ کچھ لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ کون ہے۔ سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ارے یہ تو اسی کی بیٹی ہے نا، ہائے اللہ یہ تو ظلم ہو گیا، رات بھر باہر رہی ہے کیا؟ لوگوں کی آنکھوں میں تجسس تھا، لیکن مولوی صاحب کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے۔ انہوں نے بچی کے وجود پر اپنی گرم چادر ڈال دی تھی تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، لیکن چہرہ کھلا رکھا تھا تاکہ ہر شخص اس کی معصومیت کو دیکھ سکے جسے انہوں نے مل کر قتل کیا تھا۔ مولوی صاحب نے ہجوم کی طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں سوال تھے، شکایتیں تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ اس بچی کا قاتل کوئی ایک فرد نہیں بلکہ یہ پورا سماج ہے جس نے ایک یتیم کو بے سہارا چھوڑ دیا تھا۔ ابھی تک کسی نے اس کی شناخت بآواز بلند نہیں کی تھی، لیکن دل ہی دل میں سب جانتے تھے کہ یہ کس گھر کا چراغ تھا جو بجھ گیا تھا۔ ابھی ستیلی ماں کا وہاں پہنچنا باقی تھا، ابھی راز کا کھلنا باقی تھا، لیکن اس دردناک انجام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کہانی کے آغاز کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ ہر المناک انجام کے پیچھے ایک طویل داستان ہوتی ہے جو اکثر و بیشتر نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے۔ یہ کہانی صرف اس سرد رات کی نہیں ہے، یہ کہانی کئی سال پہلے شروع ہوئی تھی، جب اس گاؤں میں امجد نامی ایک خوشحال اور محنتی نوجوان رہا کرتا تھا۔ امجد گاؤں کا ایک شریف النفس اور باوقار آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خوبصورت حویلی نما گھر سے نوازا تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور والدین کی وفات کے بعد جو تھوڑی زمین تھی وہی کاشت کرتا تھا۔ گاؤں میں اس کی عزت تھی، لوگ اس کی رائے کا احترام کرتے تھے۔ امجد کی زندگی میں سب کچھ تھا سوائے ایک جیون ساتھی کے۔ پھر اس کی زندگی میں سلمیٰ چلی آئی۔ سلمیٰ اسی گاؤں کی ایک انتہائی نیک سیرت اور سادہ مزاج لڑکی تھی۔ ان کی شادی ہوئی تو امجد کی حویلی جو ویران پڑی رہتی تھی خوشیوں سے بھر گئی۔ سلمیٰ بہت ساری زمینوں کی اکیلی وارث تھی جو اب امجد کاشت کرتا تھا۔ سلمیٰ نے نہ صرف گھر کو سنبھالا بلکہ امجد کی زندگی کو بھی ایک نئے سانچے میں ڈھال دیا۔ دونوں کی زندگی محبت اور سکون سے گزر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خاص کرم کیا اور شادی کے 2 سال بعد ان کے آنگن میں ایک پھول کھلا، ایک انتہائی خوبصورت اور صحت مند بیٹی۔ امجد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی۔ بیٹی کا نام اس نے اپنی مرحومہ ماں کے نام پر رکھا، لیکن پیار سے وہ اسے گڑیا کہا کرتا تھا۔ یہ وہی بچی تھی جو آج مسجد کی سیڑھیوں پر بے جان پڑی تھی، لیکن تب وہ امجد کی آنکھوں کا تارا تھی۔ امجد اور سلمیٰ کی دنیا اسی بچی کے گرد گھومتی تھی۔ امجد شام کو جب کھیتوں سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتا، اس کے لیے شہر سے کھلونے، کپڑے اور کتابیں لاتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی دنیا کی ہر خوشی دیکھے۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا، بچی بڑی ہوتی گئی۔ وہ ذہین تھی، حساس تھی اور اپنے ماں باپ کی بہت فرما بردار تھی۔
گھر میں ہر طرف خوشحالی تھی، زمینیں سونا اگل رہی تھیں اور گھر کا سکون مثالی تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ خوشی کو نظر لگتے دیر نہیں لگتی، اور وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جب بچی 7 سال کی ہوئی تو سلمیٰ بیمار رہنے لگی۔ پہلے تو معمولی بخار اور کمزوری سمجھی گئی، لیکن پھر مرض بڑھتا چلا گیا۔ امجد نے شہر کے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، حکیموں سے علاج کروایا، پانی کی طرح پیسہ بہا دیا، لیکن سلمیٰ کی حالت نہ سنبھلی۔ ڈاکٹروں نے تشخیص کی کہ اسے ایک لا علاج مرض لاحق ہو گیا ہے۔ امجد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ اپنے شریک حیات کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس دوران وہ اپنی ننھی بچی ماں کے سرانے بیٹھی رہتی، اپنے ننھے ہاتھوں سے ماں کا سر دباتی، اسے پانی پلاتی۔ سلمیٰ اپنی بیٹی کو دیکھتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اسے اپنی موت کا غم نہیں تھا، بلکہ یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اس کے بعد اس کی معصوم بیٹی کا کیا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا یتیموں کے لیے کتنی ظالم ہے۔ ایک رات سلمیٰ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ اس نے امجد کا ہاتھ تھاما اور بہت دھیمی آواز میں وصیت کی، امجد مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن میرا دل اٹکا ہوا ہے۔ میری بچی کا خاص خیال رکھنا، اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا، اور ہاں یاد رکھنا یہ دنیا بہت سخت ہے، میری بیٹی بہت بھولی بھالی ہے، اسے زمانے کی نظروں سے بچا کر رکھنا۔ امجد روتا رہا، اسے تسلیاں دیتا رہا، لیکن تقدیر کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اسی رات سلمیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور وہ گھر جو کبھی قہقہوں سے گونجتا تھا ماتم کدہ بن گیا۔ سلمیٰ کی موت امجد کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ کئی مہینوں تک وہ گھر سے باہر نہ نکلا، زمینوں کا کام کاج منشی کے حوالے کر دیا۔ وہ گھنٹوں اپنی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھا رہتا اور سلمیٰ کو یاد کرتا رہتا۔ بچی بھی ماں کے چلے جانے کے بعد گمسم ہو گئی، اس کی شرارتیں ختم ہو گئیں۔ وہ ہر وقت دروازے کی طرف دیکھتی رہتی، جیسے ماں ابھی واپس آ جائے گی۔ باپ اور بیٹی ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے، لیکن گاؤں والے اور رشتہ دار کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ ابھی سلمیٰ کی وفات کو 6 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ لوگوں نے امجد کو دوسری شادی کے مشورے دینے شروع کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ امجد تم ابھی جوان ہو، اتنی بڑی جائیداد ہے، کل کو بیٹی بیاہ کر چلی جائے گی تو یہ سب کچھ کون سنبھالے گا؟ تمہیں ایک وارث چاہیے، ایک بیٹا چاہیے جو تمہارا نام آگے بڑھائے، اور پھر اس چھوٹی سی بچی کو بھی ماں کی ضرورت ہے۔ تم اکیلے مرد ذات اس کی پرورش کیسے کرو گے؟ امجد شروع میں سختی سے انکار کرتا رہا، وہ کسی اور عورت کو سلمیٰ کی جگہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب دباؤ بڑھا اور اسے یہ احساس دلایا گیا کہ اس کی بیٹی کی اچھی تربیت اور دیکھ بھال کے لیے گھر میں عورتوں کا ہونا ضروری ہے، تو وہ نرم پڑ گیا۔ خاص طور پر اس کی دور کی ایک خالہ نے بہت اصرار کیا۔ انہوں نے ایک رشتہ بتایا، عورت کا نام ریحانہ تھا، جو ایک غریب لیکن بظاہر شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر وہ بھی بہت زیادہ دکھی تھی۔ شادی کے پہلے سال ہی شوہر مر گیا اور 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے، جو ابھی 6 ماہ کے تھے۔ خالہ نے یقین دلا دیا کہ ریحانہ بہت رحم دل خاتون ہے، اور وہ اس یتیم بچی کو اپنی سگی ماں سے بڑھ کر پیار دے گی۔ امجد نے اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کی خاطر اور اپنی تنہائی دور کرنے کی خاطر ہاں کر دی۔ اسے جائیداد کی فکر نہیں تھی، اسے یہی تھا کہ وہ بھی ماں ہے تو زینب کو بھی ماں کی طرح پیار دے گی۔ اسے کیا معلوم تھا یہ ہاں اس کی بیٹی کی موت کے پروانے پر دستخط کرنے کی مترادف ہوگی۔ شادی سادگی سے ہو گئی اور ریحانہ دلہن بن کر اس حویلی میں آ گئی۔ شروع کے دنوں میں ریحانہ کا رویہ بہت اچھا رہا، وہ امجد کا خیال رکھتی اور بچی کو بھی پیار سے پیش آتی۔ امجد کو لگا کہ اس نے صحیح فیصلہ کر لیا ہے۔ گھر میں دوبارہ رونقیں لوٹ آئیں۔ ریحانہ نے بڑی چلاکی سے امجد کا دل جیت لیا۔ وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتی، امجد کو یقین دلاتی کہ اس کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ امجد بھی اس کے بیٹوں سے بہت
پیار اور شفقت سے پیش آتا، لیکن یہ سب کچھ ایک دکھاوا تھا۔ ریحانہ کی نظریں امجد پر نہیں بلکہ اس کی وسیع و عریض جائیداد پر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ امجد کے بعد اس کی سب کی وارث یہ بچی ہوگی، اور یہ بات اسے کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ وہ اپنے مستقبل کے منصوبے بنا رہی تھی، لیکن امجد اسے خبر نہیں تھی کہ ریحانہ کے دل میں نفرت کا بیج تناور درخت بن چکا ہے۔ اس کی تمام تر توجہ اور محبت صرف اپنے سگے بیٹیوں کے لیے تھی۔ اس تیلی بیٹی کو نظر انداز کرنے لگی۔ پہلے جو چھوٹی موٹی بدسلوکیاں پوشیدہ تھیں اب کھل کر سامنے آنے لگیں۔ کھانے کی میز پر بہترین حصے بیٹوں کو ملتے اور زینب کو سادہ روٹی دی جاتی۔ نئے کپڑے صرف بیٹوں کے لیے آتے اور بچی کو پرانے کپڑے پہننے پڑتے۔ امجد جب بھی بچے کے لیے کوئی چیز لاتا تو ریحانہ منہ بنا لیتی اور کہتی، آپ کو سارا پیسہ اس لڑکی پر ضائع کر دیتے ہیں، کل کو یہ پرائے گھر چلی جائے گی۔ اپنے بیٹوں کا سوچیں جو آپ کا بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ امجد چونکہ نرم مزاج اور امن پسند انسان تھا، وہ گھر میں جھگڑا بچانے کے لیے خاموش ہو جاتا۔ وہ اکثر چھپ کر اپنی بیٹی کو چیزیں لا کر دیتا اور اسے پیار کرتا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں بچی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ بچی بھی اتنی سمجھدار تھی کہ باپ کو شکایت پریشان نہ کرنے کی خاطر ماں کے ظلم کی شکایت نہیں کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی۔ گھر کے سارے کام کاج، جھاڑو پونچھا، برتن دھونا، یہ سب آہستہ آہستہ اس ننھی جان کی ذمہ داری بن گئے۔ ریحانہ خود سارا دن بیٹھی حکم چلاتی۔ وہ معصوم بچی کوہلوں کے بیل کی طرح کام کاج میں جتی رہتی۔ اگر کبھی کام میں ذرا سی بھی کوتاہی ہوتی تو ریحانہ اسے سخت سزائیں دیتی۔ کبھی کھانا بند کر دیتی، کبھی اندھیرے کمرے میں بند کر دیتی، تو کبھی ہاتھ بھی اٹھا لیتی۔ بچی ڈر کے مارے سہم گئی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔ وہ اکثر راتوں کو اکیلے میں اپنی مری ہوئی ماں کو یاد کر کے روتی رہتی اور ان کی تصویروں سے باتیں کرتی۔ ماں، تم مجھے اکیلا کیوں چھوڑ گئی؟ بابا، اب وہ بابا نہیں رہے اور یہ نئی ماں مجھے بہت مارتی پیٹتی ہے۔ لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر قدرت نے ایک اور بھیانک موڑ لیا۔ امجد شدید بیمار پڑ گیا اور ڈاکٹر نے بتا دیا کہ اسے گردوں کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ بیماری نے اسے چارپائی سے لگا دیا۔ وہ گھر کی مکمل حکمرانی عملی طور پر ریحانہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ امجد کی بیماری کے دوران ریحانہ نے اسے پوری طرح اپنی مٹھی میں لے لیا۔ وہ امجد کو دوائیاں دینے کے ساتھ ساتھ اس کے کان بھی بھرتی رہتی اور اسے یہ باور کرواتی کہ تمہاری بیٹی نافرمان ہو گئی ہے، وہ میرا کہنا نہیں مانتی، وہ میرے تمام بیٹوں سے حسد کرتی ہے۔ بیمار امجد ذہنی طور پر کمزور ہو چکا تھا۔ وہ ریحانہ کی باتوں میں آنے لگا، یہ شاید وہ اتنا بے بس ہو چکا تھا کہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس دوران ریحانہ نے سب سے خطرناک چال چلی۔ اس نے امجد پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ زندگی میں ہی جائیداد کا فیصلہ کر دے۔ اس کا اصرار تھا کہ ساری جائیداد اس کے بیٹے کے نام کر دی جائے گی، لیکن امجد باوجود کمزوری کے اپنی بیٹی کا حق ماننے پر راضی نہیں تھا۔ نہیں ریحانہ، اسلام اور قانون میں بیٹی کا بھی حصہ ہے، میں اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ یہ بات ریحانہ کو آگ بگولا کر دیتی۔ اس کے دل میں ستیلی ماں کے لیے نفرت انتہا کو پہنچ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ جب تک یہ لڑکی زندہ ہے یا جب تک یہ امجد اس کی طرف جھکاؤ ہے، وہ ساری زندگی جائیداد کی مالکہ نہیں بن سکتی۔ امجد کی بیماری تو بھی پختن تھی اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب سایہ شفقت بھی اس یتیم بچی کے سر سے اٹھنے والا ہو گیا۔ امجد کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کی بے بسی دیکھ رہا تھا، لیکن اب وہ بولنے کی طاقت بھی کھو چکا تھا۔ اور پھر ایک شام امجد نے آخری ہچکی لی اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باپ کا مرنا تھا کہ بچی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اب وہ اس ظالم دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اس کا واحد محافظ، واحد سہارا بھی مٹی کے نیچے چلا گیا۔
امجد کے سوم کے تیسرے ہی بعد ریحانہ نے اپنے اصل تیور دکھانا شروع کر دیے۔ اب اسے روکنے والا ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے بچی کو حویلی کے نوکروں والے کوارٹر میں منتقل کر دیا اور اسے گھر کی ملازمہ بنا کر رکھ دیا۔ اسے سکول سے ہٹا لیا گیا، اس کے اچھے کپڑے جلا دیے گئے اور اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ ریحانہ کا اب ایک ہی مقصد تھا کہ کس طرح اس لڑکی کو راستے سے ہٹایا جائے تاکہ اس جائیداد کے کاغذات پر صرف اس کا اور اس کے بیٹوں کا نام ہو۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر نے امجد کے ذریعے ایک ایسا انتظام کر دیا تھا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، ایک ایسا راز جو اس کاغذ میں چھپا تھا جو اب مسجد کی سیڑھیوں پر پڑی اس لاش کی مٹھی میں دبا تھا۔ وہ کاغذ اس بچی تک کیسے پہنچا؟ امجد نے مرنے سے پہلے کیا کیا تھا؟ اور اس کاغذ میں ایسا بھی کیا لکھا تھا جو سب کچھ الٹ پھلٹ سکتا تھا؟ یہ سب واقعات ابھی پردہ اخفا میں تھے، لیکن اس صبح جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہونے والی تھی، گاؤں والے مسجد کے صحن میں جمع ہو رہے تھے اور فضا میں سوگوار خاموشی تھی۔ سب کی نظریں اس ننھے وجود پر تھیں اور سب کے دل میں ہی ایک سوال تھا، آخر اس بچی کے ساتھ رات کو کیا ہوا ہوگا اور وہ ستیلی ماں اب کہاں تھی؟ امجد کے انتقال کے بعد حویلی کی فضا ہی بدل گئی۔ وہ گھر جو کبھی محبت اور شفقت کا مسکن ہوا کرتا تھا، اب ایک ایسا عقوبت خانہ بن چکا تھا جہاں ہر لمحہ خوف کا راج تھا۔ زینب، وہ نازوں پلی بچی، اب اپنے گھر میں ایک اجنبی اور غلام بن کر رہ گئی تھی۔ ریحانہ نے جیسے ہی گھر کی باغ دوڑ سنبھالی، اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ زینب کو حویلی کے مرکزی حصے سے نکال کر پیچھے بنے ہوئے ملازمین کے کوارٹر میں منتقل کر دیا۔ وہ کمرہ جو کبھی گودام کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور جس میں روشنی کا کوئی مناسب انتظام نہ تھا، اب زینب کا ٹھکانہ تھا۔ سردیوں میں وہ کمرہ برف خانہ بن جاتا اور گرمیوں میں تپتی ہوئی بھٹی۔ لیکن ریحانہ کے دل و دماغ میں اس معصوم کے لیے ذرا برابر رحم نہ تھا۔ وہ صبح سویرے زینب کو اٹھا دیتی اور رات گئے تک کام میں جوتے رکھتی، پورے گھر کی صفائی، کپڑے دھونا، برتن مانجنا، یہاں تک کہ مویشیوں کی دیکھ بھال بھی اب اس ننھی سی جان کے ذمہ تھی۔ زینب کے ہاتھ سخت کاموں کی وجہ سے کھدرے ہوئے تھے، اس کی ہتھیلیوں پر چھالے پڑ جاتے اور وہ پھٹ جاتے، لیکن اسے آرام کی اجازت نہ تھی۔ ریحانہ سارا دن تخت پوش پر گاؤ تکیہ لگائے بیٹھی رہتی، حقہ گڑگڑاتی رہتی اور وہ اپنے دونوں بیٹوں کو پیار سے کھلاتی اور انہیں ایک بہترین کھانے دیتی، پھل کھلاتی، جبکہ زینب کو بچی کھچی روٹی اور رات کا باسی سالن ملتا۔ کبھی کبھی تو اسے بھوکا بھی سونا پڑتا۔ یہ ظلم صرف گھر کی چار دیواری تک محدود نہ تھا، آس پاس کے گھروں، ہمسایوں اور محلے داروں کو بھی اس بات کا بخوبی علم تھا کہ ریحانہ زینب پر کیا قیامت ڈھا رہی ہے۔ گاؤں کے گھر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور آوازیں دیوار چیر کر باہر آتی جاتی تھیں۔ اکثر جب ریحانہ زینب پر چیخ رہی ہوتی یا اسے مار پیٹ رہی ہوتی تو پڑوسیوں کے کان کھڑے ہو جاتے۔ وہ جانتے تھے کہ یتیم بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن کسی کو بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ریحانہ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ ریحانہ کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی، اس کا لہجہ اتنا زہریلا تھا کہ شریف لوگ اپنی عزت بچانے کی خاطر خاموشی اختیار کرتے میں ہی عافیت سمجھتے تھے۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے، افسوس کا اظہار کرتے، بیچاری بچی پر بہت ظلم ہو رہا ہے، اللہ پوچھے گا اس ظالم عورت سے۔ لیکن ان کی ہمدردی صرف باتوں تک محدود تھی، کوئی بھی عملی قدم اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ سب کو اپنی اپنی پڑی تھی اور کسی دوسرے کے پھڈے میں ٹانگ اڑانا نہیں گوارا تھا۔ یہی وہ بے حسی تھی جس نے ریحانہ کے حوصلے مزید بلند کر دیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، گرمیاں اپنے عروجوں پر تھی، زینب باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، اس سے غلطی سے چائے کا کپ ٹوٹ کر گر گیا، یا شاید ریحانہ کے چھوٹے بیٹے کے کپڑوں پر چائے کے چند قطرے گر گئے، بس پھر کیا تھا۔
ریحانہ کا غصہ غضب ٹوٹ پڑا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ قریب پڑی ہوئی لکڑی کی چھڑی اٹھائی اور زینب کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ زینب درد سے بل بلا اٹھی، اس کی چیخیں بلند آسمان کو چیرنے لگی۔ امی مت مارے، امی غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، ہاتھ جوڑتی رہ گئی، لیکن ریحانہ پر جیسے شیطان سوار تھا۔ وہ لگاتار اسے مارتی رہی اور گالیاں بکتی رہی۔ حرام خور، منحوس، تو نے جان بوجھ کر میرے بیٹے پر گرم چائے گرائی ہے، تو اسے جلا دینا چاہتی ہے۔ میں جانتی ہوں تیرے دل میں کتنا زہر بھرا ہے۔ آج میں تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں گی۔ مار کی شدت اور زینب کی دل خراش چیخیں سن کر ساتھ والی دیوار سے جڑی ہمسائی خالہ سکینہ سے رہا نہ گیا۔ سکینہ ایک درد مند خاتون تھی اور اس کی پہلے بھی کئی بار زینب کے رونے کی آواز پر کڑتی رہتی تھی۔ آج اس نے ہمت کی اور بھاگتی ہوئی ریحانہ کے گھر آن پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ زینب فرش پر گری پڑی ہے اور ریحانہ بے رحمی سے اس پر ڈنڈے برسا رہی ہے۔ سکینہ نے آگے بڑھ کر ریحانہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس کر دے ریحانہ، خدا کا خوف کر، کیوں اس معصوم بچی کی جان لے رہی ہے؟ سکینہ نے زینب کو سہارا دے کر اٹھا دیا۔ بچی خوف سے کانپ رہی تھی اور سکینہ کے ساتھ چمٹ گئی، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔ ریحانہ نے غصے سے جھٹک کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور سکینہ کو گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ خبردار جو میرے معاملے میں دخل کیا۔ سکینہ، تم نہیں جانتی یہ لڑکی کتنی مکار ہے۔ یہ اوپر سے بھولی بنتی ہے لیکن اندر سے ناگن ہے۔ اس کی نے جان بوجھ کر میرے معصوم بچے پر گرم کھولتی ہوئی چائے گرائی ہے تاکہ اسے دکھ ہو، تکلیف ہو۔ یہ حسد کی ماری ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا مر جائے۔ میں اسے پیار سے سمجھانے کی بہت کوشش، لیکن یہ آگے سے زبان چلاتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، اور اب میں اسے کوئی بھی سبق نہیں سکھاؤں گی تو اور کیا کروں گی؟ ریحانہ نے اپنا جھوٹا جواز پیش کیا۔ حالانکہ سکینہ جانتی تھی کہ یہ سب بکواس ہے۔ زینت جیسی بھابھی اور سیمی ہوئی بچی کو کیا نقصان پہنچا سکتی تھی؟ سکینہ نے زینب کے آنسو پہنچے اور نرم لہجے میں ریحانہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ارے ریحانہ، ہوش کے ناخن لے، یہ بچی اتنی معصوم ہے کہ اسے اپنی بھی خبر نہیں یہ کیا تکلیف ہے دے گی، اور پھر یہ یتیم ہے، اس کا باپ سر پر نہیں ہے، اس کا تو خاص خیال رکھنا تجھ پر فرض ہے۔ کل روز محشر اللہ کو کیا منہ دکھائے گی کہ تو اپنے بیٹوں پر اتنا غرور نہ کر کے تو اللہ کی دین ہے، یہی کل کو یتیم بچی تیرے کام آئے گی۔ بچیوں کا کیا بھروسہ، پرایا دھن ہوتی ہیں، بہویں لے جائیں گی، مگر بیٹیاں تو دکھ سکھ کی ساتھی ہیں۔ اسے اپنی بیٹی سمجھ کر سینے سے لگا، تیری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ سکینہ کی باتیں وزنی تھی، پرخلوص تھیں، لیکن ریحانہ کے دل پر جیسے مہر لگ چکی تھی۔ اس سے نصیحت زہر لگتی تھی۔ اس نے حفاظت کے لیے سکینہ کی طرف دیکھا تھا اور پھر تلخ لہجے میں بولی، مجھے مت سکھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میں اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو تم سے بہتر سمجھتی ہوں۔ میرے بیٹے میرے بڑھاپے کا سہارا ہیں، یہ منحوس لڑکی میرے کسی کام کی نہیں، اور تم اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو۔ میرے گھر کا معاملہ ہے، میں جانوں اور میرا خدا، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ سکینہ نے جب ریحانہ کا یہ پتھر جیسا رویہ دیکھا تو مایوس ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس عورت کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ ایک بار پھر حسرت سے زینب کو دیکھتی ہوئی گر گیا تھا اور زینب کی آنکھوں میں امید بھری نظریں اس کا پیچھا کرتی رہ گئیں، لیکن وہ بے بس تھی۔ سکینہ کے چلے جانے کے بعد ریحانہ نے زینب کو مزید ڈانٹا، اسے دھمکیاں دی کہ اگر دوبارہ آئندہ کسی پڑوسی کو بلا کر کوئی میسج دیا تو توڑ دوں گی۔ اب یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ بھی ریحانہ کو جانتے تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ زینب کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتی ہیں،
لیکن سکینہ کے واقعے کے بعد کسی اور نے بولنے کی جرت نہ کی، سب نے آنکھیں پھیر لیں۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا اور زندگی کی سسکیاں حویلی کی چاروں دیواروں میں دفن ہو کر رہ گئی۔ لیکن دوسری طرف ریحان کے غرور کی ایک بڑی وجہ کہ وہ جائیداد اور زمینیں تھیں جو اب تک مکمل طور پر اس کے قبضے میں تھی۔ امجد کے انتقال کے بعد اس نے زمینوں کا انتظام خود سنبھال لیا تھا۔ وہ منشیوں پر روب جماتی، فصلوں کا حساب کتاب رکھتی اور پیسے تجوری میں جمع کرتی۔ اسے کوئی بات کا غم نہ تھا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے دو بیٹے جو بڑے ہو کر اس جائیداد کے وارث بنیں گے اور اس کا نام روشن کریں گے۔ طاقت اور دولت کے نشے نے اسے اندھا کر دیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود ایک کانٹا تھا جو اسے مسلسل چبھتا رہتا تھا، اور وہ کانٹا زینب تھی۔ ریحانہ جانتی تھی کہ غیر قانونی سماج پر زینب بھی اشد ضرورت ہے۔ اسے ڈر تھا کہیں زینب اگر یہاں رہے تو بڑی ہوئی گی تو کل کو اس کی شادی کرنی پڑے گی، اسے جہیز دینا پڑے گا اور سب سے بڑھ کر اپنی زمینوں میں سے حصہ دینا پڑے گا۔ یہ سوچ ہی ریحانہ کو پاگل کر دیتی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جائیداد کا ایک چھوٹا سا حصہ ٹکڑا بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر زینب کے پاس چلا جائے۔ اس لالچ نے اس کے اندر ایک شیطانی منصوبہ تیار کر لیا، اور اس کا واحد مقصد اب یہ بن گیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح زینب کو گھر سے نکال دیا جائے، اسے راستے سے ہٹا دیا جائے، تاکہ وہ اس کے بیٹے کے بلا شرکت غیر کر کے پوری جائیداد کا مالک بن سکے۔ وہ روز بہانے ڈھونڈتی، روز زینب کو تنگ کرتی، وہ تنگ آ کر بھاگ جائے، لیکن زینب کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ کہاں جاتی؟ ننیال میں کوئی نہیں تھا، ددیال والے سب ریحانہ سے ڈرتے تھے۔ وہ مجبور تھی اس لیے جہنم میں رہنے پر۔ لیکن ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور جب حد پار ہو جائے تو پھر فیصلے ہوتے ہیں۔ اور وہ ایک منحوس شام تھی، سردیوں کا سورج غروب ہو چکا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ ریحانہ کسی بات پر پہلے ہی تپی ہوئی بیٹھی تھی۔ شاید فصل کی کمائی میں کچھ کمی ہو گئی تھی، یا بیٹوں میں سے کسی نے کچھ کیا تھا اور کہہ دیا۔ اس کا سارا غصہ زینب پر اترنا تھا۔ شام کے کھانے کے وقت زینب سے سالن میں نمک قدرے تیز پڑ گیا۔ وہ ایک معمولی سی غلطی تھی جو کسی بھی موقع پر ہو سکتی تھی، کسی سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن ریحانہ کے لیے وہ موقع تھا جس نے اسے انتظار کروایا۔ اس نے کھانے کی پلیٹ اٹھا کر زینب کے منہ پر دے ماری اور گرم سالن سے زینب کا چہرہ اور ہڈیاں پھٹن لی۔ اس کے بعد ریحانہ نے بالوں سے گھسیٹا اور گھسیٹتے ہوئے صحن میں لائی۔ اس نے زینب پر پتھروں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ زینب روتی رہ گئی، معافیاں مانگتی رہ گئی، لیکن آج ریحانہ کا دل ارادہ کچھ اور ہی تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ آج اس کہانی کو ختم کر دینا ہے۔ بحث بہت ہو گیا، اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ نکل جا میرے گھر سے، دفع ہو جا، مجھے تیری شکل نہیں دیکھنی۔ ریحانہ نے چیختے چلاتے ہوئے اسے دھکے دیتے ہوئے مین گیٹ کی طرف کھڑا کر دیا، اور زینب نے اس کے پیر پکڑ لیے۔ امی خدا کے لیے مجھے مت نکال، باہر بہت سردی ہے، میں کہاں جاؤں گی، میں تو مر جاؤں گی، مجھے یہیں پر رہنے دیں، میں کچھ بھی نہیں مانگوں گی، بس آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ لیکن پتھر دل ریحانہ پر ان فریادوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے پوری طاقت سے زینب کو ٹھوکر ماری اور اسے گیٹ سے باہر گلی میں پھینک دیا۔ زینب منہ کے بل کچی زمین پر گری، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، ریحانہ نے زور سے دروازہ بند کر دیا، بند کر کے کنڈی لگا دی۔ زینب اللہ تعالیٰ ہٹ کر دروازے کی طرف بھاگی تھی اور ننھے ہاتھوں سے لکڑی کے دروازے کو پیٹنا شروع کیا۔ امی دروازہ کھولیں، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، بابا جان مجھے بچانے۔ وہ چیختی رہ گئی، چلاتی رہ گئی، دروازے پر دستک ہوتی رہی، دیتی رہی، روتی بھی رہی۔ اس کی آوازیں سنسان گلی میں گونجتی رہیں، لیکن وہ دروازہ نہ کھلنا تھا اور نہ کھلا تھا۔ ریحانہ اندر جا کر بستر سے
لیٹ گئی تھی اور اسے معلوم تھا کہ بلا وجہ شدت زیادہ تھی کہ گلی میں کتا نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ ہمسایوں کے دروازے اور کھڑکیاں سب بند تھے، لوگ اپنے اپنے گرم کمروں میں لحافوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ ہوا کی سئی سئی میں زینب کی کمزور چیخیں دب کر رہ گئیں۔ کسی نے زحمت نہ کی کہ باہر جھانک کر دیکھے کون فریاد کر رہا ہے۔ اگر کسی نے سنا بھی تو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ یہ روز کا تماشا ہے، تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ زینب کافی دیر تک دروازے سے سر ٹکراتی رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ دروازہ نہیں کھلے گا تو اس نے امید ہار دی اور اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، دانت بج رہے تھے۔ سکینہ نے سوچا کسی ہمسائے کے گھر چلا جاؤں تاکہ شاید خالہ دوڑ کر دروازہ کھول دیں، لیکن پھر ایک انجانا سا خوف اس کے پیروں کی زنجیر بن گیا۔ اسے معلوم تھا کہ گاؤں والے ریحانہ کے ڈر سے انہیں پناہ نہیں دیں گے۔ اسے یاد تھا کہ پچھلی بار جب وہ ایک گھر گئی تھی تو انہوں نے اسے واپس ریحانہ کے حوالے کر دیا، جس کے بعد اسے بہت مار پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی اس یتیم کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ مایوسی کے اس عالم میں اسے صرف ایک ہی جگہ نظر آئی جہاں کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اللہ کا گھر، مسجد۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ گلی میں چلی۔ اس کے ننگے پیر ٹھنڈے زمین پر جم رہے تھے، آنسو اس کے گالوں پر برف بن رہے تھے، اور وہ گرتی پڑتی مسجد تک پہنچی۔ مسجد کا صحن ویران تھا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھ گئی، اس نے اپنے گھٹنوں کو چھاتی سے لگا لیا اور اپنی پھٹی پرانی شال میں خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ سرد ہوا کے تھپیڑے اسے کوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اسے اپنے بابا بہت یاد آ رہے تھے، اسے اپنی ماں کی گود یاد آ رہی تھی۔ وہ بیٹھی سسکیاں لیتی رہی یہاں تک کہ سردی اس کی ہڈیوں میں اتر گئی۔ اس کا شعور دھندلانے لگا اور آہستہ آہستہ نیند یا شاید موت اسے اپنی آغوش میں لینے لگی۔ اس کی بند مٹھی میں وہ راز، وہ کاغذ ابھی بھی محفوظ تھا جو گھر سے نکلتے وقت اسے اپنے ساتھ لائی تھی، لیکن وہ وہاں اکیلی تھی، ہاں بالکل تنہا، اور گاؤں سو رہا تھا۔ سورج کی پہلی کرنیں مسجد کے میناروں کو چھو رہی تھی، مگر نیچے صحن میں قیامت کا منظر تھا۔ مولوی عبدالحق کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، خشک ہو رہے۔ اب وہاں ایک عجیب سی عزم اور سختی نے ڈیر ڈال لی۔ ان کے سامنے زینب کی ساکت لاش پڑی تھی اور ارد گرد پورا گاؤں سانس روکے کھڑا تھا۔ ہر آنکھ نم تھی اور ہر دل میں ایک ہوک سی اٹھ رہی تھی۔ آخر اس معصوم کلی کا کیا قصور تھا؟ مولوی صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے زینب کی اس ننھی سی مٹھی کو کھولنے کی کوشش کی جو مرنے کے بعد بھی بند تھی۔ شاید وہ اپنا آخری پیغام دنیا کو دینے کے لیے اسے سنبھالے ہوئے تھی۔ مولوی صاحب نے بڑے پیار سے، جیسے وہ ابھی بھی زندہ ہو، اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو تھپ تھپایا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹی یہ بوجھ میرے حوالے کر دے، تیری فریاد اللہ کے گھر پہنچ گئی ہے۔ نہ جانے یہ مولوی صاحب کے لہجے کا اثر تھا یا قدرت کی مرضی۔ زینب کی اکڑی ہوئی انگلیاں آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ گئیں اور وہ مڑا تڑا سا کاغذ ٹکڑا لیے ہوئے مولوی صاحب کی ہتھیلی پر آ گئے۔ سنسنی دوڑ گئی، سب کی گردنیں تن گئیں۔ آخر اس پرچے میں کیا راز دفن ہے؟ مولوی صاحب نے کاغذ کو سیدھا کیا، اس کی نظریں تحریر پر جم گئی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے چلے گئے ان کے چہرے کا رنگ بدلتا چلا گیا۔ دکھ کی جگہ شدید غصے اور جلال نے لے لی۔ ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، ہاتھ لرزنے لگے۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ مسجد کے گیٹ سے باہر ایک شور اٹھا۔ یہ ریحانہ تھی جو سر پیٹتی ہوئی، بال بکھیرے، مگر مچھ کے آنسو بہاتے مجمع کو چیرتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی ایک ڈرامہ رچا دیا۔ وہ زینب کی لاش پر گر کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگ گئی۔ اور یہ بچی، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ ہائے میں لٹ گئی، میں تو تجھے اب رات اپنے ہاتھوں سے کمرے میں سلا کر آئی تھی، تو باہر کب نکلی؟ مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ ہائے لوگو، میں کیا کروں؟
میری پھول جیسی بچی سردی سے ٹھٹھر کر مر کھپ گئی۔ اس کی مکاری اور اداکاری اتنی جاندار تھی کہ کچھ لمحوں کے لیے ناواقف لوگ دھوکہ کھا گئے، لیکن مولوی صاحب اور محلے دار جو اس کی اصلیت جانتے تھے نفرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب سے اب مزید ضبط نہ ہو سکا، ان کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور وہ گرج دار آواز میں چیخے چلائے، بس کر دے بدبخت عورت، بس کر دے، خدا کے گھر میں کھڑی ہو کر تو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں ڈرتی؟ تیری اداکاری اب نہیں چلے گی۔ مولوی صاحب کی آواز میں اتنا روب تھا کہ ریحانہ سہم کر خاموش ہو گئی اور خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تو کہتی ہے کہ تو نے اسے سلایا تھا، تو کہتی ہے تجھے خبر نہیں؟ ارے ظالم، یہ بچی پوری رات تیرے دروازے پر سر ٹکراتی رہی اور تو نے اسے گھر کے اندر نہ آنے دیا، اور اب اس کی لاش پر بیٹھ کر آنسو بہاتی ہے۔ ریحانہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں مولوی صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور میں ایسا بھلا کیوں کروں گی؟ یہ تو میری بیٹیوں کے جیسی تھی۔ مولوی صاحب نے وہ کاغذ ہوا میں لہرایا اور بولے، خاموش، اب تیری زبان نہیں چلے گی، یہ کاغذ بولے گا، یہ تیرے شوہر امجد کا آخری فیصلہ بولے گا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور ریحانہ نے تو سمجھا تھا کہ امجد مار گیا تو سب کچھ تیرا ہو گیا، لیکن وہ مرتے مرتے تیرے لیے جہنم کا پروانہ لے گیا۔ سن، اور پورا گاؤں گواہ رہے۔ مولوی صاحب نے کاغذ آنکھوں کے سامنے کیا اور بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ تحریر امجد کی تھی اور الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح ریحانہ کے دل و دماغ پر برسنے لگی۔ میں امجد اپنے مکمل ہوش و حواس میں یہ وصیت لکھ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے بعد میری بیوی ریحانہ میری اکلوتی بیٹی زینب کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ میں اپنی آنکھوں سے نفرت کا وہ دیکھ چکا ہوں جو ریحانہ کے دل میں زینب کے لیے ہے۔ اس لیے میں آج ایک فیصلہ کن راز ظاہر کر رہا ہوں۔ یہ حویلی، یہ تمام زمینیں اور یہ باغات جو بظاہر میرے نام پر ہیں، در حقیقت میرے نہیں ہیں۔ یہ سب میری مرحومہ پہلی بیوی سلمیٰ کی ملکیت تھی، جو اس نے اپنے والدین سے ملنے والی وراثت سے خریدی تھی، اور قانونی طور پر اس کے بعد ان کی وارث صرف اور صرف اس کی بیٹی زینب ہے۔ میرے بیٹوں یا ریحانہ کا اس جائیداد میں ایک ٹھیلے کا بھی حق نہیں ہے۔ مجمع میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج بلند ہوئیں۔ ریحانہ کا چہرہ فک ہو گیا، لیکن ابھی خط ختم نہیں ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے آگے پڑھا، میں نے یہ بات اب تک چھپائے رکھی تاکہ گھر کا سکون برباد نہ ہو، لیکن میں یہ وصیت نمبردار کے پاس جمع کروا رہا ہوں۔ اگر میرے مرنے کے بعد ریحانہ اور اس کے بیٹے زینب کو عزت سے رکھیں گے تو وہ اس گھر میں رہ سکتے ہیں اور خرچہ پانی لے سکتے ہیں، لیکن اگر کبھی بھی کسی بھی موڑ پر زینب کو گھر سے نکال دیا گیا یا اس پر ظلم ہوا یا اسے بے گھر کر دیا گیا تو اسی لمحے یہ وصیت نافذ سمجھی جائے گی، اور اس صورت میں نمبردار کو یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ فوراً سے ریحانہ اور اس کے بیٹوں کو گھر اور زمینوں سے بے دخل کر دے، ان سے تمام برات چھین لی جائیں اور انہیں خالی ہاتھ گاؤں سے نکال دیا جائے، اور زینب کو اس کا قانونی حق دلا کر اسے کے گھر کی مالکن بنایا جائے۔ خط ختم ہوتے ہی مسجد کی صحن میں سناٹا چھا گیا۔ ریحانہ پتھر کی مورتی بن چکی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ امجد اتنی دور کی سوچ کر گیا ہو۔ اسی لمحے بھیڑ میں ہلچل ہوئی اور گاؤں کے بزرگ نمبردار اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر ملال۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مولوی صاحب کے ہاتھ سے کاغذ لیا اور اس کی تصدیق کی۔ ہاں ہاں، امجد نے یہ امانت میرے پاس رکھوائی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں وقت پر خبر نہ رکھ سکا اور اس بچی پر اتنا ظلم ہوتا رہا۔ میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ نمبردار نے پھر غضبناک نظروں سے ریحانہ کی طرف دیکھا جو اب تھر تھر کانپ رہی تھی۔
نمبردار نے اپنے ساتھ آئے ہوئے ہٹے کٹے ملازموں کو حکم دیا، جاؤ ابھی اور اسی وقت اس عورت کا اور اس کے بیٹوں کا سامان اٹھا کر گلی میں پھینک دو۔ اس حویلی میں اب صرف اس بچی کا حق ہے، خبردار جو اس عورت نے گھر سے ایک سوئی بھی اٹھائی، اسے انہی کپڑوں میں دھکے دے کر گاؤں کی حدود سے باہر نکال دو۔ نمبردار صاحب کا حکم سنتے ہی ریحانہ کے ہوش اڑ گئے اور وہ اسے ایک نمبردار کے قدموں میں گر گئی۔ چودھری صاحب مجھ پر رحم کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں گی؟ میں تباہ و برباد ہو جاؤں گی، مجھے معاف کر دیں، میں ابھی کے ابھی توبہ کرتی ہوں۔ وہ اب واقع ہی رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، لیکن اب بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، مکافات عمل کا چکر چل چکا تھا۔ مولوی صاحب نے حقارت سے منہ پھیر لیا، رحم؟ جب وہ معصوم بچی رات بھر تیرے دروازے پر رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، تب تیرا رحم کہاں تھا؟ تو نے اس یتیم کو سردی میں مار ڈالا، اب اپنی کرنی کا پھل بھگت۔ گاؤں والے جو اب تک خاموش تھے، ان کا غصہ بھی پھٹ پڑا، ہر طرف سے تھو تھو کی آوازیں آنے لگی، نکالو اس ڈائن کو، اسے سزا ملنی چاہیے۔ لوگ اسے دھتکار رہے تھے، لعنت ملامت کر رہے تھے۔ نمبردار کے آدمیوں نے ریحانہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے مسجد سے باہر لے کر جانے لگے۔ اس کے بیٹے بھی سہمے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے، وہ چیختی رہ گئی، چلاتی رہی، لیکن آج کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا، جیسے کل رات زینب کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ادھر نمبردار صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی چادر زینب کے جستے خاکی پر ڈال دی۔ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میری بیٹی، ہمیں معاف کر دینا، ہم تیرے مجرم ہیں، ہم تیری حفاظت نہ کر سکے، مگر آج ہم تجھے تیرے حق کے ساتھ رخصت کریں گے۔ انہوں نے نوجوانوں کو اشارہ کیا، زینب کی چارپائی اٹھائی گئی، پورا گاؤں جنازے کے ساتھ چلا، لیکن یہ جنازہ قبرستان کی طرف نہیں بلکہ حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ حویلی جہاں سے اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، آج وہ اسی حویلی میں مالکن کی حیثیت سے داخل ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولا گیا، وہی دروازہ جو رات اس کے لیے بند کیا گیا تھا۔ زینب کو اس کے اپنے گھر کے صحن میں لایا گیا۔ نمبردار نے حکم دیا کہ اسے یہیں غسل دیا جائے گا اور یہیں سے اس کا جنازہ اٹھے گا۔ حویلی کے در و دیوار جو کل تک اس کی سسکیوں کے گواہ تھے، آج اس کی عظمت کے گواہ بن گئے تھے۔ اسے کفن پہنایا گیا، اس کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا، جسے اسے بالآخر سکون مل گیا ہو۔ وہ تمام تکالیف، بھوک اور سردی سے آزاد ہو چکی تھی۔ اسے وہیں اس کے آبائی گھر کے باغیچے میں سپرد خاک کیا گیا تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زمین، اپنے گھر میں آرام کر سکے۔ دوسری طرف گاؤں سے کے باہر سڑک کے کنارے ریحانہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ مٹی میں بیٹھی تھی، سر پر چھت تھی، نہ کھانے کو دانے۔ وہ حسرت سے دور حویلی کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں سے اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے دخل ہو چکی تھی۔ اس کی لالچ نے اسے نہ صرف شوہر کی عزت سے محروم کیا بلکہ چھت بھی چھین لی۔ قدرت کا انصاف پورا ہو چکا تھا، ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا اور مظلوم کو مرنے کے بعد ہی صحیح مگر انصاف مل چکا تھا۔ یہ کہانی گاؤں والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گئی کہ یتیم کا آنسو جب زمین پر گرتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔
ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔